سبق نمبر 125 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48 تا 53۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعرافی اعراف والے رجالاً ایسے مردوں کو یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کی پیشانی سے قالو کہیں گے وہ ما اغنا نہ کام آیا عنکم تمہارے جمعکم تمہارا جتھا وما اور وہ جو کنتم تھے تم تستکبرون تکبر کرتے۔ پوری آیت۔ اور اعراف والے ان مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارا جتھا بھی تمہارے کسی کام نہ آیا اور وہ بھی جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ أهؤلاء کیا وہ لوگ، الذین وہی ہیں جو اقسمتم قسمیں کھاتے تھے تم، لا ینالہم اللہ نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو، برحمتن اپنی کوئی رحمت، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ تم جنت میں، لا خوف نہیں ہے کوئی خوف، علیکم تم پر، ولا انتم اور نہ تم، تحزنون غم کرو گے۔ پوری آیت۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی تم غم کرو گے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الناری آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں سے، ان افیضوا کہ بہا دو تم، علینا ہمارے اوپر، من الماء پانی سے، او مما یا اس میں سے جو، رزقکم اللہ روزی دی اللہ نے تمہیں، قالو وہ کہیں گے، ان اللہ بلا شبہ اللہ نے، حرمہما حرام کر دیے ہیں دونوں، علی الکافرین کافروں پر۔ پوری آیت۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی بہا دو یا اس میں سے کچھ بھی جو روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، وہ کہیں گے یہ دونوں اللہ نے کافروں پر حرام کر دیے ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ الذین وہ لوگ جو اتخذوا بنا لیا انہوں نے، دینہم اپنے دین کو، لہون تماشا، ولعبا اور کھیل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے، فالیوم تو آج، ننساہم بھلا دیں گے ہم ان کو، کما جیسا کہ، نسو بھلا دیا انہوں نے، لقاء ملنا، یومہم ھذا اسی دن کا، وما اور جو کہ، کانو تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، یجحدون انکار کرتے۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کا ملنا بھلا دیا تھا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
وَلَقَدْ اور تحقیق جئناہم لائے ہم ان کے پاس بکتابٍ ایک ایسی کتاب فصلناہ تفصیلاً ہم نے اسے بیان کیا علی علم علم پر ہدن راستہ دکھانے والی ہے ورحمتاً اور رحمت والی ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے علم کامل کے ساتھ تفصیلاً بیان کر دیا ہے، وہ راستہ دکھانے والی اور رحمت والی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ حل کیا ینظرون انتظار کر رہے ہیں وہ الا مگر تأویلہ اس کے نتیجے کا یوم یأتی جس دن آئے گا تأویلہ نتیجہ اس کا یقول کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے نسوہ بھلا دیا تھا اس کو من قبل پہلے سے قد جاءت تحقیق لائے رسول ربنا رسول ہمارے رب کے بالحقی سچائی کے ساتھ فہل تو کیا لنا ہمارے لیے من شفعاء سفارشی ہیں فیشفعوا وہ سفارش کر دیں لنا ہمارے لیے او نردو یا لوٹائے جائیں ہم فنعمل تو کریں ہم غیر الذی علاوہ اس کام کے جو کننا نعمل ہم کرتے تھے قد خسروا یقیناً نقصان کیا انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کا وضل اور گم ہو گئے وہ عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون گھڑتے۔ پوری آیت۔ کیا وہ صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ مل جائے، اور جس دن اس کا نتیجہ آئے گا تو جنہوں نے پہلے سے اسے بلا رکھا ہو وہی لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار کے تمام رسول سچائی ہی لائے تھے، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر دیں یا ہماری واپسی ہو جائے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جو ہم کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے سب گم ہو گئیں۔ سورۃ الاعراف کے چھٹے رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 48 ونادا اصحاب الاعراف سے وما کنتم تستکبرون تک فرمایا، اور اعراف والے ان مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارا جتھا بھی تمہارے کسی کام نہ آیا اور وہ بھی جو تم تکبر کیا کرتے تھے، یعنی جنت اور دوزخ کی سرحدوں کو الگ الگ کرنے اور دونوں مقامات کو ایک دوسرے کے اثر سے دور رکھنے والی درمیانی دیوار نما اوٹ کی چوٹی جو اعراف کہلاتی ہے، اس پر ٹھہرے کچھ لوگ جن کی نیکیاں بدیاں وزن میں برابر ہو گئی ہوں، وہ وہاں سے جہنم میں موجود واقف کاروں کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہاں گیا وہ تمہارا جتھا جماعت اور اس پر تمہارا غرور و تکبر جو اس مصیبت میں بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ بقول مفسرین اس سے مراد کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں جو دنیا میں جتھوں اور جماعتوں کے ہجوم کو، مال و دولت اور جاہ و حشمت کو اور اقتدار کی قوت و کثرت کو اپنی حق پرستی کی دلیل سمجھتے ہیں اور اہل دین کو حقیر جان کر متکبرانہ لہجے میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر مظہری اس پر کلبی کا قول بھی ہے کہ اعراف والے لوگ دوزخ میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پہچان کر ان سے یہ مکالمہ کریں گے۔ آیت نمبر 49 اہؤلاء الذین اقسمتم سے ولا انتم تحزنون تک فرمایا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی تم غم کرو گے؟ یعنی جہنم میں موجود سرداروں کا
دنیا میں رہتے ہوئے قسمیں اٹھا کر اعراف والوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے، اکثر مفسرین کے بقول ابو جہل اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہ کا حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم جیسے نادار صحابہ کے متعلق دنیا میں قسمیں اٹھا کر یہ کہنا تھا کہ جس طرح یہاں یہ لوگ نعمتوں سے محروم، غریب، نادار ہیں، آخرت میں بھی رحمتوں سے محروم ہی رہیں گے۔ ایسا کہنے والے جہنمی کافروں سے کہا جائے گا، کیا جنت میں یہ وہی لوگ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہے گا کون؟ مفسرین نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، اعراف والے بات چیت کے دوران کمزور مسلمانوں کے متعلق جہنمیوں سے یہ کہیں گے۔ نمبر 2، اللہ خود جہنمیوں کو یہ کہے گا۔ نمبر 3، اعراف والوں پر نگران فرشتے جہنمیوں سے کہیں گے۔ اگلے جملے کے متعلق بھی 2 قول ہیں۔ نمبر 1، انہی نادار مسلمانوں کو جنت میں داخل کر کے کہہ دیا جائے گا، اب تم پر کوئی خوف و غم نہیں۔ نمبر 2، اعراف والوں کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کر کے کہہ دیا جائے گا، اب تم پر کوئی بھی خوف و غم نہیں۔ آیت کے عموم میں ہر وہ متکبر وڈیرا داخل ہے جو کسی بھی زمانے میں نادار، کمزور مسلمانوں کو حقیر جانتا ہو اور گمان رکھتا ہو جو یہاں نعمتوں میں کھیلتا ہے، آگے جا کر بھی وہی آسانیوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 50، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ سے إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ تک فرمایا، اور جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ بھی جو روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ وہ کہیں گے یہ دونوں اللہ نے کافروں پر حرام کر دیے ہیں، یعنی کچھ کھانا پینا جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ گویا جہنم میں پہنچ کر اللہ کا رازق ہونا یاد آئے گا، لیکن دنیا میں یہ یقین نہ بن سکا۔ اب تپش اور بھوک و پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے فریاد کریں گے، کچھ ہمیں بھی فائدہ پہنچا دو جس سے جھلسنے کی تکلیف میں کمی واقع ہو اور تھوڑی راحت مل جائے۔ وہ بھی اس امید سے نہیں کہ واقعی مل جائے گا، بلکہ شدید کرب کی کیفیت میں بے ساختہ ہی منہ سے نکل آئے گا، مگر جنتی انکار کر دیں گے کہ اللہ نے جنت کا کھانا پینا جہنمیوں پر حرام کر رکھا ہے، مطلب روک رکھا ہے، جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، یا جہنمی لوگ کھا ہی نہیں سکتے، یا کوئی بھی نعمت ان کے لیے نعمت نہیں رہے گی بلکہ زحمت بن جائے گی۔ مفسرین نے یہ سارے معنی مراد لیے ہیں۔ بحوالہ تفسیر قرطبی، جہنمیوں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ اہل جنت سیاہ چہروں کی وجہ سے جہنمیوں کو پہچان نہ سکیں گے، مگر جہنمی پہچان کر کھانا پانی مانگ لیں گے۔ باوجود فاصلوں کے فریقین کے مابین گفتگو اور ایک دوسرے کے حالات و مقامات کا نظارہ کروا دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ عالم آخرت کو عالم دنیا پر قیاس کرنا ہی غلط ہے، ویسے اب تو دنیا میں بھی یہ ناممکن نہیں رہا۔ آیت نمبر 51، الذین اتخذوا دینہم لہوا سے وما کانوا بآیاتنا یجحدون تک فرمایا، اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کا ملنا بھلا دیا تھا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جہنمیوں کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دینے کی وجہ ان کا اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لینا ہے۔ اپنے دین سے مراد ہر زمانے کا آسمانی دین ہے جسے قبول کرنا ہر انسان کے لیے واجب رہا ہے، مگر کافروں نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ یا اپنے دین سے مراد ان کا اپنا تراشا ہوا دین ہے جس میں سوائے کھیل کود اور ناچ گانے یا ہلڑ بازی اور تماش بینی کے توشہ آخرت والی کوئی چیز نہ تھی۔ ایسا کرنے سے دنیا میں بظاہر وبال نہیں آتا، اس لیے دھوکے میں مبتلا ہو کر آخرت کی پیشی کو وہ فراموش کرتے رہے، نیکیاں نہ بنا سکے اور جانتے بوجھتے آیات الہیہ کے منکر بنے رہے، جس کی بنا پر اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا کہ اب ہمیشہ عذاب میں رہے۔
آیت نمبر 52 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے علم کامل کے ساتھ تفصیلاً بیان کر دیا ہے، وہ راستہ دکھانے والی اور رحمت والی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی قرآن آ چکا ہے جس میں اللہ نے اپنے علم کامل سے وہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں جو دنیا بنانے بسانے کا مقصد واضح کرتی ہیں، اور انسانی زندگی کی انتہا اور اس کے بعد بھی جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تفصیل بھی بتاتی ہیں، تاکہ انسانوں پر ان کے نفع نقصان کی ہر چیز خوب عیاں ہو جائے۔ لہذا قرآن کو سمجھنا باعث ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا حصول رحمت و مغفرت کا سبب ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو اسے سن کر ایمان لائے۔ آیت نمبر 53 هل ينظرون الا تأویلہ سے وضل عنہم ما كانوا یفترون تک۔ فرمایا کیا وہ صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ مل جائے، اور جس دن اس کا نتیجہ آئے گا تو جنہوں نے پہلے سے اسے بھلا رکھا ہوگا وہی لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار کے تمام رسول سچائی ہی لائے تھے، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر دیں یا ہماری واپسی ہو جائے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جو ہم کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے سب گم ہو گئیں۔ یعنی قرآن میں نیک و بد کا انجام تو واضح ہے، اس کے باوجود منکر لوگ آج اگر نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نتیجہ دیکھ کر ماننے کے انتظار میں ہے۔ کسی بھی دنیاوی آفت کی یا موت کی یا پھر قیامت کی صورت میں جس دن بھی نتیجہ ظاہر ہو گیا اسی دن ایمان لانے کا مطالبہ ختم اور سزا شروع ہو جائے گی۔ تب منکر لوگ جو آج قرآن کا درس بھولے بیٹھے ہیں باتوں کا رٹا لگانا شروع کر دیں گے کہ خدا بھی سچا تھا، رسول بھی سچے تھے، ان کی جملہ باتیں بھی سچی تھیں۔ جب وہ دیکھ لیں گے کہ عذاب کی حالت میں اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تب وہ ادھر ادھر سفارشی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے جنہیں وہ دنیا میں کرنی والے سمجھا کرتے تھے، تاکہ وہ ان کی سفارش کر کے جان بخشی کروا دیں۔ جب سفارشی بھی نظر نہیں آئیں گے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ دنیا میں واپسی اگر ہو جائے تو ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو کر آئے ہیں، بلکہ نیک بن کر یہاں آ جائیں گے۔ اللہ کا کہنا ہے اب وہ کچھ بھی چاہ لیں مگر بربادی جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ دنیاوی زندگی جن اٹکلوں، رسموں اور من گھڑت عقیدوں پر گزار کر آئے ہوں گے سب کچھ گم ہو چکا ہوگا، یعنی غیر مقبول ہو چکا ہوگا۔